بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ بقرہ کی 25 آیت تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر جیسی حقیر شے کی یا اس سے بھی کم تر کسی شے کی۔ اصل میں مشرکین عرب کو وہ چیلنج تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکے جو قرآن نے دیا تھا کہ ایک ہی صورت اس قرآن جیسی بنا نہ ہو۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی تو نہیں ہے، لیکن وہ عرب جانتے تھے کہ یہ اس قرآن کا جو لیول ہے، یہ جو کلام ہے، یہ کوئی ما ھذا قول البشر، یا انسانی کلام نہیں ہے۔ ان کا دل گواہی دیتا تھا۔ فصاحت اور بلاغت اس زبان کی اپنی لمٹ سے وہ واقف تھے، اگرچہ انہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو اہل زبان سمجھتے تھے، زبان والے سمجھتے تھے، اور بقیہ پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے، گونگے۔ لیکن قرآن نے اسی میدان میں جو ہے انہیں مات دی ہے۔ ایک سورت کا مطلب یہ تھا کہ 3 آیات پر مشتمل سورہ کوثر کے مقابلے کی صورت لے آؤ، سورہ بقرہ کے مقابلے کی صورت کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن اس چیلنج پر بھی وہ سامنے نہ آ سکے اور اس میں بھی ناکام ثابت ہوئے۔ تو اب جسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب انہوں نے قرآن مجید پر اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں بڑی حقیر چیزوں کی مثالیں آئی ہیں، مثلا عنکبوت، مکڑی کا ذکر ہے اس میں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہیں مکھی کی مثال دے دی گئی ہے، کہیں جو ہے وہ گدھے کی مثال آ گئی ہے اہل کتاب کے لیے۔ یہ جو ہے یہ کوئی اس لیول کا کلام نہیں ہے، اس میں اب اس طریقے سے اعتراض شروع کر دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی شے کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو جو واقعی اہل ایمان ہیں، سچے اہل ایمان، وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ یعنی ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہاں یہی بات مناسب ترین مثال یہی تھی اس بات کو سمجھانے کے لیے جس کے لیے وہ مثال لائی گئی۔ اصل مقصد تو یہ ہے نا مثال کا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ یہ اعتراض جڑتے ہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا منشا کیا ہے، کیوں اللہ نے ایسی مثال بیان کی ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ایسی ہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو، اور ہدایت دیتا ہے انہی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو۔ یعنی جن کے دلوں میں کجی ہے، انہیں اپنی کجی کے لیے اور بنیاد فراہم ہوتی ہے اور وہ اس پہ اور بڑھتے ہیں، اور جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا دل مزید گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہی حق ہے، اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی تھی اس بات کو واضح کرنے اور سمجھانے کے لیے، تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا ایسی مثالوں کے ذریعے سے مگر انہی کو جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، جو سرکش ہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اس عہد کو پختہ باندھنے کے بعد۔ کون سا عہد تھا؟ ایک عہد تو ہر انسان کے ساتھ ہے، عہد الست بربکم قالوا بلی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی تھی ارواح انسانیہ کو سب کو جمع کر کے، پوچھا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی کہ ہاں تو ہی رب ہے۔ تو جب رب مان لیا تو پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اب اس سے سرتابی کیوں کرتے ہو؟ یہ گویا کہ عہد توڑنے کے مترادف ہے۔ یا پھر اہل کتاب کا معاملہ تھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عہد لیے تھے، ان کا ذکر آئے گا اگلی آیات میں، اور انہوں نے اس سب عہدوں کو توڑ ڈالا۔ یہ سرکشی اور نافرمانی کی روش انہوں نے اختیار کی۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اس کو پختہ مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بنا کر رکھو، اور یہ اس حکم کو بھی توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ایک بڑا چونکا دینے والا انداز ہے، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا؟ یعنی انسان کی کیا مجال کہ وہ اللہ کا انکار کرے؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں اسی کی جانب تم سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تم خود اپنے خالق نہیں ہو، تم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، پیدا اس نے کیا، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، موت وہ تم پر طاری کرے گا، اور تم چاہو کہ دوبارہ زندگی نہ ملے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تم لاکھ بھاگنا چاہو اس میدان حشر میں تمہیں پہنچنا ہوگا۔ پھر اس اللہ کا کفر کر کے تم کیا لینا چاہتے ہو؟ ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا وہ سب کچھ کو زمین میں ہے تمہارے لیے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اس سے کام لے، اپنے کام میں لائے۔ ثم استوى الى السماء، اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ تمہاری منزل نہیں ہے، ہاں تمہارے برتنے کا سامان ہے، تمہیں وہاں پہنچنا۔ ثم استوى الى السماء، اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ فسواہن سبع سماوات، اور ٹھیک کر دیے، استوار کر دیے 7 آسمان۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ابھی تک ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا کہ 7 آسمانوں کی حقیقت پر کوئی روشنی ڈالی جا سکے، لیکن یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے تو یقیناً یہ حق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا سائنسی علم بھی وہاں تک پہنچے کہ اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے، کوئی بعید نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ایک بہت اہم بحث آ رہی ہے قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے۔ اس زمین پر جو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، انسان کا مقام کیا ہے؟ یہ ہر شخص کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے، نہیں بھی اٹھ رہا تو جن کے دلوں میں اٹھتا ہے اس کے لیے